الماء، پانی کے مسائل. پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ پانی سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودأنا به عطشنا افنتودأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحل میتته رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور مچھلی حلال ہے، یعنی جو سمندر کے اندر ہی مر جائے تو وہ استعمال کی جا سکتی. پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. ان ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ومیمونۃ رضی اللہ عنہا فی قصعۃ فیہا اثر العجین رواہ النسائی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل فرمایا، یعنی جیسے ایک بالٹی سے دونوں نے پانی لیا، پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یعنی اس ٹب کو دھونے کے لیے اس میں شاید پہلے آٹا گوندھا گیا تھا، اس کو دھونے کے لیے اتنا پانی شاید نہ ہو کیونکہ عرب کے اندر خاص طور پہ پانی کم ہوتا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ بہت باریکی سے اگر برتن نہیں دھویا گیا اور اس میں پانی پڑ گیا اور اس سے نہانے کی ضرورت پیش آئی تو انسان نہا سکتا ہے، لیکن یہ کس چیز کے اثر سے؟ پاک چیز، جیسے آٹا پاک ہے، یہ جیسے لیمن ڈراپس ڈال دیتے ہیں آپ نہاتے وقت پانی میں، یا کوئی اور اینٹی سیپٹک چیز ڈال دیتے ہیں، ونیگر ڈال دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے یا بعض اوقات کوئی آئل ڈال دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں پانی کو ناپاک نہیں کرتی جب تک وہ خود پاک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کی خوشبو بدل جاتی ہے، بعض اوقات رنگ بدل جاتا ہے، بعض اوقات ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. بلی کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اگر ٹب میں سے بلی پانی پی گئی تو اس سے آپ نہا سکتے ہیں. میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، یعنی مرد کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کہ بیوی اس پانی سے نہا نہیں سکتی، عورت کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہو جاتا کہ دوسرا نہیں نہا سکتا اس سے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اتودع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الحرة قبل ذلك رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے حالانکہ اس پانی سے بلی پی چکی ہوتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في الحرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات رواہ ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے. اسے ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پاک ہی رہتا ہے. نجاست کا کیا معنی ہے؟ کوئی ڈرٹ یا فلث وغیرہ. ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتودأ وصب علي من وضوئه فاقلت رواہ البخاری. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، بخار وغیرہ ہوگا شاید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا، یعنی جیسے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو وغیرہ کرتے ہیں، ہاتھ دھوئے، بازو دھوئے، چہرہ دھویا، تو وہ جو پانی بچا وہ پانی صرف جسم کو ٹچ کرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا، اسی پانی کو آپ نے جابر کے اوپر ڈال دیا تو ان کو ہوش آ گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. کھڑا پانی سے مراد کیا ہے؟ جیسے کسی ٹب میں ہے، بالٹی میں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جو بہ نہیں رہا، پونڈ ہے لیکن چھوٹا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آداب الخلاء. خلاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا وقت جس میں انسان تنہا ہو اور اپنی ضرورت جو ایک فطری ضرورت ہے، کال آف نیچر ہے، اس کو پورا کرے. اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اس لیے ایسے معاملات میں بھی ایک مسلمان کو تعلیمات دی گئی ہیں. اسلام صرف انسان کی پبلک لائف یا لوگوں کے درمیان رہنے کے آداب ہی نہیں سکھاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو بھی کوئی ضروریات انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان سب کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہود نے ایک مرتبہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا اسی بات پر کہ تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں رفع حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے. تو اس پر مسلمانوں نے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کو دین کا ایک بہترین حصہ قرار دیا کہ ہاں واقعی ہمارا دین ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کوئی مصنوعی دین نہیں، صرف ظاہریت کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کی تنہائی کے اوقات، اس کے اپیرنس سے لے کر اس کے انر سیلف، ہر چیز کی اصلاح اور تزکیہ اور بھلائی چاہتا ہے. اسی لیے یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں. پہلی بات یہ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا چاہیے،
یعنی اس موقع پر بھی رب کو نہیں بھولنا چاہیے. ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کیا پڑھا جائے؟ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یاد رکھیے کہ گزشتہ زمانے میں لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے انتظامات نہیں تھے. ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ عموماً گھر سے باہر دور خالی جگہ پر خلا میں چلے جاتے جہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آتا. ویرانہ جگہ ہوتی اور ویرانہ ہونے کی وجہ سے بھی بسا اوقات اس بات کا خدشہ ہوتا کہ جن یا مؤنث جن یعنی جننیاں انسان پر حملہ آور نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر یعنی شیطان جو ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے. عموماً جنوں کا ٹھکانہ ویرانوں میں ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ انسان کو نقصان نہ دے. ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب ایسی جگہوں پر جنوں کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم جن کی پناہ میں آتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ طلب کرنا درست نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام جنات سے کہ وہ اس موقع پر نقصان نہ دیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جنات صرف ویرانوں میں یا خالی جگہوں میں بے آباد جگہوں میں ہی نہیں ہوتے، وہ ناپاک اور نجس جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. اس لیے خواہ ٹوائلٹ گھر کے اندر ہو پھر بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانکا، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے. اسے احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ باہر آتے ہوئے انسان پھر دعا مانگے. یہ یاد رکھیے کہ بیت الخلاء کے اندر تو کچھ نہیں مانگا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا. اور دوسرے موقع پر بخشش کی دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی نجاستیں دور ہو جائیں اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور پانے کے بعد جو دعا مفید ہے وہ استغفار ہے. بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے. وضع کا لفظ جس کا مطلب ہے رکھ دیا کرتے تھے کہیں اور. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر گلے میں کوئی ایسا لاکٹ ہو جس پر آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہو تو اس لاکٹ کو پہن کر، یا اگر انگوٹھی میں کوئی ایسی چیز بندہ ہو یا کوئی بھی ایسے اوراق یا کاغذ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، ان کو بھی جیب وغیرہ میں رکھ کر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ کی بے ادبی کے مترادف ہے. کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے، یعنی قبلہ نہ سامنے ہو نہ پیچھے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن دوسری روایت دیکھیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رقیت على بیت اختی حفصہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دیوار یا بند کمرے کے اندر اگر پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. مسلمان ملکوں میں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلہ سامنے یا پیچھے کی طرف نہ ہو. لیکن عام طور پر جب آپ ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی فن تعمیر اسلامی اصولوں کے تحت نہیں ہوتا تو وہاں بسا اوقات ایسی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کا رخ
رخ عین قبلے کی طرف ہوگا یا بیک ہو سکتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں کہ انسان اپنی حاجت کو پورا نہ کرے. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسان پر ناقابل برداشت تکلیف ڈالے. ایسی صورت میں جب آپ ایسے ٹوائلٹس میں جائیں بغیر کسی پریشانی کے اسے استعمال کریں، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں، جب آپ خالی میدان میں کہیں ہو تو اس میں یہ ہے کہ انسان پھر اس کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ جس طرف چاہے منہ کر لے، اور خالی میدان میں ایسا کرنا ممنوع ہے. رفع حاجت کے وقت پرائیویٹ پارٹ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے. دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء رواه مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے. اسے مسلم نے روایت کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسلام میں ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے، اور ایک بنیادی ادب کیا ہے کہ سب اچھے کام، صاف ستھرے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں، اور نجس کام یا جن چیزوں میں ناپاکی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیے جائیں. مثلا اگر آپ کو ناک صاف کرنا ہے تو بایاں ہاتھ استعمال کریں. استنجا کرنا ہے، اور استنجا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو واش کرنا ہے رفع حاجت کے بعد، تو بائیں ہاتھ سے نجاست دور کریں. اسی طرح کھانے میں پھونک نہیں مارے. یہ تو آج ہم کو پتا چلا کہ انسان کی پھونک میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو ایک زہریلی گیس ہے اور نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اس لیے اس کو نہیں پھونکنا چاہیے. لیکن 1400 سال پہلے یہ ادب سکھا دیا گیا کہ کھانے کے اندر مت پھونکو. بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور اسلام کا حسن ختم ہو کر رہ جاتا ہے جو دراصل انسان کی شخصیت میں جھلکتا ہے. کیا گرم چائے ہے تو پھونکے مار مار کے پی رہے ہیں، نوالے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو منہ سے ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ حرکتیں کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. ہمیں خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا چاہیے. طہارت دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرنے، کنگھا کرنے، جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل رواہ مسلم. طہارت کرنے میں جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ، مثلا آپ برش کر رہے ہیں تو پہلے دائیں طرف کے دانتوں کو صاف کیا جائے، کنگھی کر رہے ہیں تو پہلے دائیں طرف کے بال جو ہیں ان کو سیدھا کیا جائے. اسی طرح جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں جوتا پہنا جائے. کرنے کو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہی ایک مسلمان کی شناخت بن جاتے ہیں. راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کو لعنت کے کام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص ایسا اذیت دینے والا کام کرے گا تو لوگوں کی بد دعا لے گا، لوگوں کو ستائے گا اور ان کے دل کی آہ لے گا. اور ایسا شخص جو لوگوں کو ستانے اور تکلیف دینے کا سبب بنے، خود اس پر پھر رحمت کہاں سے ہو سکتی؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محرومی. کبھی بھی کسی گزرگاہ میں، گزرنے کی جگہ پر اور سایہ دار جگہ پر جو لوگوں کے بیٹھنے، آرام کرنے یا سکون لینے کی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور جگہ جو دوسروں کے سامنے ہو، یعنی جہاں لوگوں کی نظر پڑتی. اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو گلیوں بازاروں میں لوگ بیٹھ کر سر عام ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس قدر ناپسندیدہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن اسلامی اخلاق و آداب سے دور دور کا واسطہ نہیں، اس لیے کہ سکھائی نہیں گئی. ایسی باتیں تو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا کہ یہ شرم و حیا کی باتیں. راستوں پہ بیٹھنا تو شاید حیا ہے اور اس سے منع کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے، کیونکہ سب ویلیوز پلٹ گئی. جس چیز کو حیا کہا جانا چاہیے تھا وہاں حیا کا نام نہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب راستوں میں ایسا کام ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کے بعد جب گزرتا ہے تو کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے ایسے راستے سے گزرنا بھی جس میں نجاست ہو. استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو اور صرف مٹی ہو تو مٹی چونکہ پاک کرنے والی ہے، اس سے صفائی کر لی جائے تو وہ
پاکی کا کام دے گی، یعنی انسان اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پانی کا استعمال پسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر اہل قباء کی جو تعریف کی گئی وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اپنی طہارت میں پانی استعمال کرتے تھے، لیکن اگر مٹی استعمال کی جائے تو صرف ایک دفعہ پونچھنا کافی نہیں، مٹی کے ڈھیلے سے اس کے لیے 3 دفعہ ضروری ہے تاکہ نجاست کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ جب تشریف لے جاتے تو بچے آپ کی خدمت کے لیے جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی خدمت، خواہ وہ والدین ہوں، نانا نانی ہوں، دادا دادی ہوں، یا کوئی اور بزرگ ہوں یا استاد ہوں، ایسا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس سے بچوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے۔ کسی کی خدمت کرنے سے انسان دعائیں لیتا ہے، اس کی محبت حاصل ہوتی ہے اور انسانوں کے درمیان وہ جو انس کی کیفیت ہے وہ بڑھتی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بچے والدین کو شکل نہ دکھائیں اور ان کا کوئی کام کر کے نہ دیں، اس سے دونوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو، خاص طور پر گھر میں اگر کوئی بزرگ ہوں، دادا دادی وغیرہ ہوں یا کوئی بھی بڑا ہو، خواہ آپ کا ان سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کی خیرخواہی کے لیے بچوں سے وقتاً فوقتاً ان کی خدمت کے کام کروائیں تاکہ وہ ان کی دعائیں لیں اور ان میں خدمت کی عادت ہو۔ دوسری بات یہ کہ برچھی اٹھا کر ساتھ جاتے تھے۔ یہ کس کام کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اگر کسی ایسی زمین پر بیٹھتا ہے جو بالکل فلیٹ ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھینٹے اڑتے ہیں۔ تو برچھی جو ہے اس سے وہ ایریا نرم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے جیسے کسی جنگل میں یا کسی باہر کے علاقے میں رفع حاجت کے لیے جانے کے وقت، تو اس سے کیا ہے کہ اگر اس کی نوک زمین پر کچھ مار دی جائے تو وہ ایریا نرم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعد میں بھی کچھ اور مٹی اٹھا کر اس نجاست کو ڈھکا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ مت سمجھے کہ یہ کام وہ بچے کرتے تھے، یہ کام آپ خود کرتے تھے، لیکن صرف لے جانے کی حد تک وہ بچے ساتھ جاتے لے کر۔ برچھی کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں: طہارت کے لیے زمین کھودنا، جانوروں سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو لوگ جنگل میں جاتے تھے وہاں پر بسا اوقات سانپ بچھو وغیرہ کا ڈر بھی ہوتا تھا، بسا اوقات اور کسی جانور کا بھی، تو اس سے حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتی۔ اسی طرح پردے کے لیے، یعنی زمین میں گاڑ کے اوپر کپڑا وغیرہ کھڑا کر دیا جاتا۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او بعزم رواہ مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا از راہ تمسخر، مذاق اڑاتے ہوئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کی بھی۔ یعنی یہ مذاق اڑایا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کا کہ یہ کیسا دین ہے، اس میں اتنی گندی باتیں کی جاتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی بجائے شرمانے کے اور جھجکنے کے اور جھیپنے کے اور شرمندہ ہونے کے، کیا ہے اس تعلیم کو واضح کر دیا جائے کہ ہاں ہم ایسے مواقع پر بھی نہایت ادب والے لوگ ہیں، بہت سے ایٹیکیٹس جانتے ہیں۔ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ انسان کو ضرورت کہیں اور جانے کی ہے اور وہ جائے نماز پہ کھڑا ہو جائے اور سارا دھیان اس کا کسی اور طرف ہی رہے، اس سے نماز میں خشوع و خضوع نہیں آ سکتا۔ ان عبداللہ ابن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم الغائط واقیمت الصلاة فلیبدأ به رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض رواہ الترمذی وابو داود والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے، یعنی بیٹھنے کے قریب اپنے آپ سے کپڑا اٹھاتے، کھڑے ہو کر نہیں، تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایسے موقع پر تنہائی اور کسی کے سامنے نہ ہونا یہ بھی مہذب ہونے کی علامت ہے۔ آج کی بہت سی مہذب قومیں اس سے خالی ہیں، اس تہذیب سے، اس سلیقے سے۔ یونیورسٹی میں میری ایک کلیگ تھی، وہ چائنا گئی چھٹیوں میں، سمر میں واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا رہا، تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ٹھیک تھا لیکن ایک چیز کی بہت تکلیف تھی، اور وہ یہ کہ سفر کے دوران بعض جگہ پر ایسے پبلک ٹوائلٹس میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پردے کا پوری طرح اہتمام نہیں تھا، اور اس چیز کی بے حد تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ان کے ہاں